پاکستان کی دونوں سب سے بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان تلخیاں اور بڑی ہیں۔ خلیج میں مزید اضافہ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران۔ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت ہوا ہے جب محترمہ مریم نواز شریف نے وزارت داخلہ کو درخواست بھیجی ہے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے، انہیں لنڈن جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کر سکیں۔ اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست آج یہ کہہ کے واپس کی گئی کہ پہلے آپ وزارت داخلہ میں جائیں، یعنی حکومت پاکستان سے رجوع کریں۔ وہ اس وقت رجوع کر رہی ہیں، مگر اسی دوران ایک اہم واقعہ ہوا کل شب لنڈن میں ایون فیلڈ ہاؤس میں، جہاں پر جناب نواز شریف کی رہائش ہے۔ اس کے باہر لوگ جمع ہوئے، انہوں نے جناب نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے اور یہ بہت ہی ایک ایسا ماحول بنا جس نے شدید تلخیوں کو جنم دیا، کیونکہ لنڈن میں جناب نواز شریف کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ایما پہ کیا گیا اور یہ کرنے والے پی ٹی آئی کے پیروکار تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جس نے پارک لین کے جو لندن کا سب سے پرتعیش علاقہ ہے اس کے ماحول میں ایک عجیب سی سراسیمگی پیدا کر دی۔ اس کا رد عمل ہوا ہے آج قومی اسمبلی میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر جناب خواجہ محمد آصف نے اسے براہ راست چیلنج قرار دیا مسلم لیگ نون کے خلاف، اور اس سلسلے میں انہوں نے براہ راست وارننگ بھی دی پی ٹی آئی کو اور اس کے رہنماؤں کو۔ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوآپریشن جو ہے اپوزیشن سے نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ دشمنی جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے قائد کے گھر کے اوپر جہاں پہ وہ اور اس کی فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ ہر ہمارا مخالف جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے، وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ پاکستان ہو۔ یہ چیزیں پچھلے 4-5 سال میں پاکستان کی سیاست میں جو انٹروڈیوس کی گئی ہیں یہ تباہی کا باعث بنے گی۔ آپ کی میری سسٹم کی سیوان کی جنگ کا جو ہے پیغام دیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب سسٹم لپیٹا جائے گا۔ اس مقدس ایوان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر میاں نواز شریف یا کسی سیاستدان کو حکومتی پارٹی کی طرف سے ان کا گھر، ان کے گھر کی 4 دیواری، اس کے گھر کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی، وی ول ریٹیلیٹ، آخری حد تک پیچھا کریں گے، ہمیں پرووک نہ کریں۔ خواجہ محمد آصف نے آج حکومت کو اور پی ٹی آئی کو یہ بھی یاد دلایا کہ پارلیمنٹ میں بہت اہم موضوعات قانون سازی کے حوالے سے اور کئی اہم فیصلے ہونے ہیں۔ اس کے لیے پی ایم ایل این کی کوآپریشن جاری تھی یا بات چیت جاری تھی حکومت کے ساتھ، لیکن اس ماحول نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اہم معاملات جو کہ پارلیمنٹ کے سامنے ہیں، جس میں کہ ایک تمام پارٹیوں کا اتفاق ہونا احسن ہے، بہتر ہوگا، آج اس یاد دلایا جناب خواجہ محمد آصف نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، وزیر اعظم عمران خان کو اس کے حوالے سے۔ کوآپریشن جو ہے یہ باقی سیشن میں بہت سے مسئلے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیجسلیشن آ رہی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، ایک فردر کوآپریشن ان دس ہاؤس، ہاؤ ٹو رن دس ہاؤس، وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ وی ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ۔ میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو رابطہ قائم ہوا تھا سرکاری پارٹی سے، کم از کم میری پارٹی جو ہے اور یہ اپوزیشن کی دوسری پارٹیز، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جب مریم نواز نے آج لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے کہ ایان علی اور دوسروں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، ان کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے، ان کا نام بھی ای سی ایل سے نکالا جائے، کیونکہ ان کے والد شدید بیمار ہیں، انہیں تیمارداری کے لیے لندن جانے کی ضرورت ہے، وہ اس وقت شدید سٹریس کی کیفیت میں ہیں، اور یہ درخواست آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کی فوری سماعت بھی کی۔ مگر مریم نواز کو یاد دلایا گیا کہ اس کا مخاطب حکومت ہونے چاہیے، وہ اپنی درخواست حکومت کو لے کے جائیں اور حکومت میں وزارت داخلہ سے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے کہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ نے آج حکومت کو 7 دن کی مہلت دی کہ مریم نواز کی درخواست پر
اپنا فیصلہ سنائے اور اس کے بعد یہ معاملہ اگر حکومت ان کی درخواست کو مسترد کرتی ہے تو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے پروسیس یہ ہوگا کہ مریم نواز پہلے حکومت کو درخواست دیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کی درخواست وہ اپنی درخواست بھیجنے والی ہیں وزارت داخلہ کو کہ ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ اس سے پہلے مریم نواز اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست سے تقریباً لا تعلق ہیں، نہ ان کا کوئی نہ وہ کوئی ٹویٹ کرتی ہیں، نہ ہی وہ کوئی بیان دیتی ہیں۔ ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے اپنے والد کی صحت کے حوالے سے، اور اس کا اظہار بھی اگر انہوں نے کسی وقت بھی کوئی چھوٹی موٹی بات بھی کی ہے میڈیا سے تو اس میں موضوع مرکز صرف اور صرف ان کی والد کی صحت رہی ہے۔ میری خواہش بھی ہوگی اور میری بڑا مشکل ہے کہ میاں صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور میں نہ جا سکوں، وہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ بہت فکر ہوتی ہے اور کنسرن ہوتا ہے۔ سیاست پوری زندگی چلتی رہے گی، والدین دوبارہ نہیں ملتے، اور میں اپنی ماں کھو چکی ہوں 1 سال پہلے۔ میری اس وقت پوری توجہ میاں صاحب کے اوپر ہے اور میں ان کو ملازموں پہ اور نرسز پہ نہیں چھوڑتی، میں 24/7 ان کے پاس ہوتی ہوں۔ میں بڑی مشکل سے آج عدالت میں حاضری کے لیے بھی آئی ہوں اور ان کے معاملات میں خود دیکھتی ہوں، تو مجھے اس وقت صرف اور صرف ان کی زندگی اور صحت کی فکر ہے، کیونکہ والدین دوبارہ نہیں ملتے۔ اس حوالے سے خیال یہی ہے کہ مریم نواز شریف یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ ملک سے باہر بھی جائیں گی تو وہ سیاست میں حصہ لینے کے بجائے ان کی تمام توجہ مرکوز ہوگی، اور اس کا منبع ہوگا وہ یہ کہ وہ صرف اور صرف جناب نواز شریف کی اپنے والد صاحب کی عیادت کریں گی، مگر حکومت کے لیے ایک آسان مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز شریف کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف خاندان پورا کا پورا ملک سے باہر چلا جائے گا، اور اس سے پہلے ان کے دونوں صاحبزادے جناب نواز شریف پہلے ہی ملک سے باہر ہیں، شہباز شریف صاحب پہلے ہی باہر ہیں، ان کے ایک صاحبزادے سلیمان شہباز شریف بھی باہر ہیں۔ مریم نواز شریف کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کا پوری فیملی تقریباً جو ہے سوائے حمزہ شہباز ملک سے باہر ہوں گی۔ آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ 1999 میں بھی جب شریف خاندان پاکستان سے باہر گیا تھا ایک معاہدے کے ذریعے جنرل مشرف کے ساتھ، اس وقت بھی حمزہ شہباز ملک میں رہ گئے تھے، باقی یہ پورا خاندان ملک سے باہر چلا گیا تھا، اس لیے یہ حکومت کے لیے بھی ایک آسان مرحلہ نہیں ہوگا اگر مریم نواز شریف بھی پاکستان سے باہر چلی جاتی ہیں، مگر بہرحال لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی ہوگا، جس نے اس سے پہلے جناب شہباز شریف کی ضمانت قبول کی تھی اور اس حوالے سے کئی اور اہم فیصلے کیے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دے، ECL سے نام نکالنے کے لیے حکومت کو اس کے لیے حکم جاری کر دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سیاسی صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ جناب عمران خان کے بہت ہی متحرک ترجمان، حکومت کے بھی بہت ہی اہم ترجمان ہیں، وفاقی کابینہ کے وزیر جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی پارلیمنٹ پہ، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بڑی سیریس PTI کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے اندر کوآپریشن کی یا حالات کو بہتر بنانے کی کوئی بیک ڈور کافی بات چیت چل رہی تھی، اور آج کی ان کی گفتگو سے لگا کہ رات کا جو واقعہ ہوا ہے ایون فیلڈ کے باہر جہاں پر یہ بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس نے اس ماحول کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ کیا حکومت کنسرنڈ ہے اس معاملے میں؟ آپ کا کیا رد عمل ہوگا یہ جو آج خواجہ آصف صاحب نے بات چیت کی ہے؟ دیکھیے، بات چیت تو چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جب آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا مسئلہ چل رہا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو معاملہ ہے اور ممبران ہے اس کے اوپر کافی حد تک معاملہ جو ہے وہ صحیح ٹریک کے اوپر ہے اور ہم قریب ہیں ایک سمجھوتے کے، اور بعد میں جو خبریں آئیں اس سے پھر وہ میری بات کی تصدیق بھی ہوئی، تو لہٰذا ظاہر ہے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، پرویز خٹک صاحب جس کے سربراہی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور اس میں خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ پارلیمان کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جہاں تک خواجہ آصف صاحب کی آج کی تقریر کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شاید اوائڈ کرنا چاہتے تھے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بحث ہو، لہٰذا انہوں نے اس کا جو کل لندن میں واقعہ ہوا اس کو موضوع بحث بنایا۔ اب دیکھیے، لندن میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو کہ عمران خان کے حمایتی تو ہیں لیکن وہ PTI کے ڈسپلن میں نہیں ہے،
اور اسی طرح سے یہ جو مظاہرہ ہے یہ لنڈن میں مقیم جو پاکستان سولیڈیریٹی فرنٹ ہے، کوئی ایک لوکل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ارینج کیا. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ پی ٹی آئی کو اس مظاہرے میں شامل ہونا چاہیے اور وہ کیوں شامل نہیں ہو رہے. ہم اپنی پارٹی کے اوپر تو کچھ ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے عہدیداران ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ ان کو ہم یہ سختی سے کہیں کہ وہ ان مظاہروں میں شرکت نہ کریں، لیکن عام جو لنڈن میں اوورسیز پاکستانی ہے اس کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اور یہ مظاہرہ پہلا مظاہرہ بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جب سے یہ نواز شریف صاحب کی وہاں پہ گئے ہیں یا جب سے یہ پیناما اسکیم آیا ہے اس کے بعد درجنوں مظاہرے ایون فیلڈ کے باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستانی فیل کرتے ہیں کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ دراصل چوری کے پیسوں سے بنا ہے، اور جو نواز شریف اور ان کی فیملی جو وہاں پر مقیم ہے وہ دراصل پاکستان کا پیسہ ہے جو لوٹ کر کے لندن لایا گیا ہے. فواد صاحب کیا ہوا پھر اس تقریر کے بعد؟ یہ ہم آج سارا دن یہ بات بھی سن رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر، جیسے کہ آپ نے کہا، اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا، اس حوالے سے ایک نیئر کنسنسس ہے، لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اب اس سلسلے میں کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیفیت ہے اس معاملے پہ؟ یہ جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں اس پر جو آپ کی اور اپوزیشن کی اور جو گورنمنٹ کی بات چیت چل رہی تھی وہ کیا ٹریک پر ہے یا ڈی ٹریک ہو گئی ہے؟ یہ بدھ کو اس میں میٹنگ ہونی ہے اب ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی، اور جہاں تک میرا ایک انالیسس کا معاملہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کوئی ایک اس طرح کے واقعے کے اوپر پی ایم ایل این کی جو ہاؤس کے اندر کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہوگی. میرے خیال میں وہ جو تعاون چل رہا ہے وہ جاری رہے گا. اور ٹھیک ہے، باہر تو ایک بات بھی ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر جو ایک تابڑ توڑ حملے بھی رہتے ہیں، لیکن ایک جو پریکٹیکل ریالٹی ہے وہ بھی ساتھ پولیٹیکل ریالٹی جو ہے اس کا بھی ادراک ہے سب کو. تو یہ جو پولیٹیکل ریالٹیز کی بات ہوتی ہے فواد صاحب، تو اس سے جڑی ہوئی یہ بات بھی سامنے آتی ہے، جو قیاس اور اندازے ہیں کہ مریم نواز بھی بالآخر لندن چلی جائیں گی اپنی والد کی تیمارداری کے لیے، اور اب اس کی درخواست باقاعدہ حکومت کے پاس آ گئی ہے. حکومت اگر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو یقیناً پھر یہ لاہور ہائی کورٹ چلی جائے گی، اور پھر وہی پورا مرحلہ جو جناب نواز شریف کے ساتھ ہوا. شہباز شریف صاحب اسی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کا نام ECL سے نکلا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے جو کہ ظہور پذیر ہوگی آئندہ چند دنوں میں یا ہفتوں میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو اس طرح سے باہر جانے کی اجازت دے، خصوصاً اس وقت جب کہ خود نواز شریف صاحب کا جو باہر جانے کی مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور دراصل اب اقدامات کی ضرورت ہے کہ وہ ملک میں واپس آئیں. اور جو ان کی صحت سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی کافی حد تک سیٹسفیکٹری لگ رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر مہربان ہے، ان کو جو ہے وہ صحت جو ہے وہ ان کی بہتر ہو رہی ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت نواز شریف صاحب کے بھی باہر زیادہ رہنے کی کوئی جواز موجود نہیں ہے. سو بجائے اس کے کہ نواز شریف ملک میں واپس آئیں، مریم نواز صاحبہ کو اگر باہر بھیج دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا، ہمارے جو مگر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نہیں، حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نہیں. اگر شاید آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو نواز شریف صاحب نہیں جاتے، آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو شہباز شریف نہیں جاتے. یہ فیصلہ تو عدالتیں کرتی ہیں، اور آج عدالت نے حکومت کو موقع دیا اور ایک بہت ہی پروسیس بتا دیا مریم نواز کو، اور اس کے بعد ایک ہفتہ آپ کو ٹائم دیا، ایک ہفتہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آ جائے گا، جہاں یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ وہ ان کا نام ECL سے نکال دیں. یہ بات درست ہے آپ کی. ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور عدالتوں نے ایک حتمی فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں کے فیصلے ضروری نہیں کہ صحیح ہوں، لیکن عدالتوں کے فیصلے ماننے ہوتے ہیں. عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو لازمی طور کے اوپر ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. یہ سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایسے ہی سسٹم چلتا ہے. اگر عدالت جو ہے وہ انہیں باہر بھیجنا چاہے اور یہ حکم جاری کرے گی تو یہ عدالت کی مرضی ہوگی. ہمارا بہرحال جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. فواد چوہدری صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر مریم نواز بھی چلی جاتی ہیں تو یہ نواز شریف پوری فیملی باہر ہوگی. شہباز شریف صاحب پہلے ہی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، پھر ان کی بہویں ہیں، یہ سب لوگ باہر ہیں. جب جنرل مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اور یہ سعودی عرب چلے گئے تھے، جب بھی حمزہ شہباز صرف یہاں رہ گئے تھے، باقی پوری فیملی واپس چلی گئی تھی. تقریباً وہی کیفیت ہونے والی ہے اگر مریم بھی چلی جاتی ہیں. تو آپ کا ووٹر جو ہے
وہ شاید کافی ڈسٹربڈ ہے اس پوری صورتحال پہ. میرے خیال میں دیکھیں ہمارا ووٹر تو ڈسٹرب ہوگا، لیکن میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا ووٹر زیادہ ڈسٹرب ہوگا، جس کو نواز شریف نے، مریم نواز شریف نے ایک یہ کہا کہ یہ جو دراصل جو لڑائی ہے وہ کرپشن کی نہیں ہے، یہ تو ووٹ کو عزت دو کی معاملہ ہے، اور ہمیں اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں ہم. وہ پھر پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب تو وہی فراڈ کر رہے تھے، اور آپ جو ان کے اپنا ووٹر ہے اس کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری سیاست ہے پی ایم ایل این کی، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، 93 آنورڈ نواز شریف صاحب کی سیاست میں ہمیشہ یہی معاملہ رہا ہے. جب بھی ان کو ایک سمجھیے کہ وہ باہر گئے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا روپ دھار لیا، جو ہی وہ اقتدار میں واپس آئے وہ پھر اپنی روٹین کے اوپر لگ گئے. یہ اور ان کا ووٹر جو ہے لاسٹ ویک آپ ہمارے شو میں آئے تھے اور آپ نے جب سروسز چیف کی ملازمت کے حوالے سے، ان کی ٹرمز کے حوالے سے قانون سازی کی بات کی تھی، تو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر تنقید کی تھی، اس پہ اعتراض کیے تھے. اس کے بعد سے ہم نے نہیں سنی یہ بات کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہو، یا یہ بل آ رہا ہو، یا کچھ ہو رہا ہو. اس کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ کیونکہ آج لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے خواجہ آصف کا بھی یہ میسج تھا کہ اس معاملے پر بھی ہم آپ سے قطع تعلق کریں گے، ہم اس چیز کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اس معاملے پہ کیا اسٹیٹس ہے کرنٹ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں آرمی چیف کا معاملہ ہو، اس جیسے جو معاملات ہیں ان کے اوپر تو ملک میں ایک وائڈر کنسنسس ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اس معاملے کے اوپر وہ ان کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے حکومت سے. اس کے اوپر ایک وائڈر کنسنسس موجود ہے اور ہم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ابھی تفصیلی فیصلے کا انتظار جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. تفصیلی فیصلے کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا اس کو پارلیمان میں لیجسلیشن کرنی چاہیے یا کہ ہمیں ریویو میں جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو بظاہر فیصلہ ہے وہ تو پورے کا پورا جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے مترادف ہے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئینی پروویژنز کو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکے. یہ اہم ہے اور اس کو پارلیمنٹ کا سپریمیسی کا بھی معاملہ ہے، اور ایک غلط پریسیڈنٹ بھی جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں ہونے دینا چاہیے. سو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس کی قانونی صورتحال کیا بنتی ہے. بہت بہت شکریہ.